بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اب یہ حصہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس میں سب سے پہلا مسئلہ یعنی اگر کوئی انسان قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور جب وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اس وقت سے لے کر کے اس کو چاہیے کہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، فرمایا کہ وہ اپنے ناخنوں میں سے اور اپنے بالوں میں سے کچھ بھی نہ لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور فرمایا حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، یعنی چاند نظر آنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک انسان کو اپنے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ اور یہ کام اگر کرنا ہے تو چاند نظر آنے سے پہلے کر لیں اور اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد کریں، اور یہ قربانی کرنے والے کے لیے ایک سنت ہے اور اس کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ خاص طور پر اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ قربانی اگر گھر کا سربراہ کرے تو باقی سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، اور وہ نیت میں کرے سب گھر والوں کی طرف سے تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن سب گھر والوں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں، لیکن اگر وہ بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اجر ہے، علیحدہ حدیث ہم اس کے لیے بھی بیان کریں گے۔ لیکن یہ قربانی کرنے والے کے ساتھ خاص ایک سنت ہے اور اس کی چند حکمتیں ہیں۔ ویسے تو ہر کام کے اندر اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن چند ایک حکمتوں میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قربانی کے ساتھ ہی اور اس دن کے اندر ہی اللہ رب العزت کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، تو اس وقت اس کا کامل جسم یہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے ہوئے ہوگا، اس کا کامل جسم ہی جہنم سے آزاد ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جیسے ہے احرام کی حالت میں محرم شخص جو ہوتا ہے وہ نہ بال تراشتا ہے، نہ ناخن کاٹتا ہے، نہ بال کاٹتا ہے، تو میرے بھائی وہ بھی اس کے ساتھ بھی اس قربانی کرنے والے کی ایک مشابہت جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ایک حدیث ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے لیے بھی رکھیں گے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، یا اسی طریقے سے گھر کے دوسرے افراد ہیں وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، وہ قربانی کے بارے میں فکر مند ہیں، تو ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میرے پاس قربانی نہیں ہے، صرف میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے، کیا میں اس کو ذبح کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو ذبح نہ کرو، لیکن تم کیا کرو؟ فرمایا کہ تم اپنے ناخن اور اپنے بال، اپنے بغلوں کے بال، اپنے زیر ناف بال اور اپنے سر کے بال اگر کٹانا چاہتے ہیں تو میرے بھائی کہا کہ وہ تم کاٹ لو قربانی کے دن، تم فضائل کا تمام اضحیتک، فرمایا یہ تمہاری قربانی کا اجر ہے۔ تو لہٰذا قربانی تو نہ صحیح لیکن قربانی کا اجر جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ اجر عطا فرمائے۔